बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं अपने आने वाले तमाम नए दोस्तों को, अपनी बहनों को, भाइयों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जिन दोस्तों ने, मेरी बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट्स में अपनी बहुत खूबसूरत राय का इजहार किया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद इज़्ज़तें और उन्हें अपनी ख़ास बारगाह से मज़ीद नेमतों से नवाजे। पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, ख्वाब में गोश्त देखना कैसा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो बहुत वायरल हुई है और बहुत सारे दोस्तों ने, मेरी बहनों ने मज़ीद गोश्त के मुतल्लक तफसीली वीडियो की हमें फरमाइश की है। बहुत सारे दोस्तों ने, मेरी बहनों ने कहा है कि गोश्त के मुतल्लक आप तफसीली वीडियो बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त के मुतल्लक, ख्वाब में गोश्त देखने के मुतल्लक आज मैं आपको एक तफसीली वीडियो बनाकर आपके जो है वो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि पहली वीडियो की तरह ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आपको मवाद देता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ और इसकी जो भी मैं तैयारी करता हूँ, मैं वो बहुत मुदल्लल और बहुत ही जो कुरान व हदीस और हमारे बुज़ुर्गों के अक़वाल हैं उनसे मैं अख़ज़ करता हूँ और फिर बड़ी तसल्ली के साथ अच्छे तरीके से मैं जो छानबीन करके अपनी वीडियो को इंशाल्लाह आपके सामने पेश करता हूँ। ख्वाब में गोश्त देखने के मुतल्लक आज इंशाल्लाह हम बड़ी तफसीली वीडियो देखेंगे। सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने और मेरी बहनों ने ये क्वेश्चन किया है कि हमने ख्वाब में गोश्त देखा है। किसी ने कहा कि सफ़ेद गोश्त देखा है, किसी ने पूछा कि सुर्ख गोश्त देखने की क्या ताबीर है, किसी ने पूछा है कि मैं गोश्त ख़रीद रहा हूँ, इसकी क्या ताबीर है, किसी ने गोश्त भुना हुआ देखा है, किसी ने गोश्त कच्चा देखा है। ये जितने भी ख्वाब हैं गोश्त के मुतल्लक, उसकी आज इंशाल्लाह मैं तमाम जितने भी कच्चा गोश्त है, सफ़ेद गोश्त है, सुर्ख रंग का गोश्त देखा है, पका हुआ देखा है, आपने कच्चा गोश्त देखा है, तो इसकी मुकम्मल वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जो दोस्त नए आए हैं उनसे भी ये मेरी गुजारिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़तों से नवाजे। सबसे पहले हमने ये बयान करना है कि जिसने ख्वाब में गोश्त देखा है और वो साफ़ सुथरा गोश्त है, बिल्कुल पाकीज़ा गोश्त आपने देखा है, तो इसकी ताबीर क्या है। गोश्त चाहे किसी भी चीज़ का आपने देखा है गोश्त, वो चाहे किसी जानवर का गोश्त है, किसी परिंदे का गोश्त है, वो चाहे जो है मुतलकन आपने गोश्त देखा है, इसकी क्या ताबीर है। और वो गोश्त साफ़ सुथरा है, सफ़ेद गोश्त है, सुर्ख गोश्त है, तो आप मुलाज़ा फरमाएँ। अगर आपने साफ़ सुथरा गोश्त देखा है, सफ़ेद गोश्त देखा है, सुर्ख गोश्त देखा है और गोश्त वो बिल्कुल पाक है, सुथरा है और उसमें गंदगी नहीं है, गलाजत नहीं है, नापाकी नहीं है, साफ़ सुथरा गोश्त है जैसे हम गोश्त ख़रीद कर कसाब से लाते हैं, अगर आपने ये गोश्त देखा है तो इसकी ताबीर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ताबीर है। इसकी ताबीर ये है कि आपको मालो दौलत मिलेगा। अगर आपने ख्वाब में साफ़ सुथरा गोश्त देखा है, आपको मालो दौलत मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा और काम में बरकत होगी। इसकी बहुत अच्छी ताबीर है। इसी तरह अगर आपने ख्वाब में भुना हुआ गोश्त देखा है, आपने देखा कि आपके सामने डिश लाई गई है और उसमें साफ़ सुथरा बरोस्ट गोश्त है, भुना हुआ गोश्त है, पका हुआ गोश्त है और वो गोश्त आपके सामने लाया गया है और आप वो गोश्त खा रहे हैं, भुना हुआ गोश्त, तो इसकी क्या ताबीर होगी। भुना हुआ गोश्त, पका हुआ गोश्त, बरोस्ट वगैरह, ऐसा किसी भी किस्म का गोश्त अगर आप ख्वाब में देखते और खाते हैं तो इसकी ताबीर थोड़ी सी वो परेशान कुन होती है
وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ غم اور دکھ بھری ہوتی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسی قدر غم دیکھے گا جس قدر وہ گوشت کھائے گا، اس قدر غم اور دکھ سے روزی ملے گی۔ یعنی اگر خواب میں آپ نے گوشت بنا ہوا دیکھا اور آپ وہ گوشت کھا رہے ہیں، آپ وہ گوشت نوش فرما رہے ہیں، تو جتنا گوشت آپ کھائیں گے، یعنی آپ نے 2 لقمے لیا ہے، 4 لقمے لیا، اگر جتنا زیادہ گوشت آپ خواب میں پکا ہوا بھنا ہوا گوشت، تیار شدہ گوشت کھائیں گے، اس قدر ہی دکھ، غم اور تکلیف سے آپ کو روزی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے دکھ اور غم اور مصیبت سے ہمیں بچائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ گوشت بنا ہوا ہے، دیکھا ہے اور آپ نے کھایا نہیں ہے، فقط دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے گوشت خواب میں لایا گیا، آپ نے دیکھا بنا ہوا گوشت ہے، پکا ہوا گوشت ہے، ڈش میں تیار گوشت بنا ہوا، اور آپ نے کھایا نہیں ہے۔ اگر کھایا ہے تو پھر جس قدر آپ کھائیں گے اس قدر دکھ، غم اور مصیبت سے روزی ملے گی، اور اگر آپ نے کھایا نہیں ہے وہ گوشت تو اس کی تعبیر اچھی ہے۔ اگر آپ نے خواب میں صرف فقط دیکھا ہے گوشت تو اس کی تعبیر یہ ہو کہ آپ کو نعمت اور برکت ملے گی اور خوشی نصیب ہوگی اگر آپ نے خواب میں صرف گوشت دیکھا ہے۔ اسی طرح گوشت کچا دیکھا ہے، آپ نے کچا گوشت دیکھا ہے اور وہ گوشت پکا ہوا نہیں ہے، کچا گوشت ہے۔ کچا گوشت دیکھنے کی تعبیر بھی تھوڑی سی وہ غم دہ ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے۔ فقط کچا گوشت دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اپنے ہی بھائیوں سے رنج، دکھ اور تکلیف اٹھانے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر آپ نے خواب میں کچا گوشت دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک میری بہن نے یہ سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گوشت فروش سے گوشت لے رہی ہوں، یعنی گوشت جو بیچتے ہیں، جو قصاب حضرات ہوتے ہیں، جو گوشت بناتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانور کو اور پھر گوشت جو ہے فروخت کرتے ہیں۔ خواب میں گوشت فروش کو دیکھنا یعنی قصاب کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے، بڑی اچھی تعبیر ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ وہ قصاب جو گوشت بیچتا ہے، گوشت فروخت کرتا ہے، آپ اس کے پاس گیا اور آپ نے وہ گوشت اس کے سامنے دیکھا ہے کہ وہ گوشت فروش گوشت بیچنے والے کو دیکھا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ بے خوف ہونے کی یہ نشانی ہے، یعنی آپ کا غم، آپ کی مصیبت، آپ کا خوف دور ہو جائے گا، آپ ہر غم، ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے بے خوف ہو جائیں گے، آپ کی عصمت، عزت اور شہرت میں اضافہ ہوگا، اور دشمنوں پر کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر آپ نے خواب میں گوشت فروش کو دیکھا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے، اس کی بڑی اچھی تعبیر۔ اسی طرح آپ نے گوشت فروخت کیا ہے، یعنی آپ نے خواب میں گوشت بیچا ہے، آپ نے خواب میں گوشت بیچا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر آپ خود کو گوشت بیچتا دیکھیں، بھی خود خواب میں آپ گوشت بیچ رہے ہیں، آپ خواب میں خود گوشت فروخت کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر بھی بہت ہی پریشان کن ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ گوشت آپ نے خریدا ہے اور پھر آپ گوشت کو فروخت کر رہے ہیں، خود گوشت بیچ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو گوشت بیچ رہا ہے اس کو سولی چڑھے گا یا قتل ہو جائے گا، یا وہ سولی چڑھے گا یا قتل ہو جائے گا۔ اگر خواب میں خدا نہ خواستہ ایسا خواب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ خواب میں گوشت بیچ رہے ہیں، گوشت فروخت کر رہے ہیں اور گوشت دوسروں کو آپ دے رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، تو سولی چڑھنے کی نشانی ہوتی ہے یا قتل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی پرندے کا گوشت کھا رہے ہیں، پرندے کا گوشت آپ نے کھایا ہے یا دیکھا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسے رزق کی دلیل ہے۔ اگر آپ نے خواب میں پرندے کا گوشت دیکھا یا کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسے رزق کی دلیل ہے، ایسا رزق آپ کو ملے گا جو کسی عورت کی طرف سے ہوگا،
یعنی کسی عورت کی طرف سے آپ کو بغیر مکر و فریب کے جو رزق ملے گا وہ خواب میں پرندے کے گوشت دیکھنے یا کھانے کی تعبیر ہے۔ اگر وہ کچا ہے تو اس عورت کی غیبت کرے گا، اگر وہ خواب میں پرندے کا گوشت آپ نے پکا ہوا دیکھا ہے اور تو کچا دیکھا ہے تو غیبت کرے گا اور اس پر ظلم کرے گا۔ اسی طرح آپ نے اگر خواب میں مچھلی کا گوشت دیکھا ہے، عموماً مچھلی کا گوشت بھی خواب میں ہم دیکھتے ہیں اور مچھلی کھائی بھی جاتی ہے، اور یہ مچھلی کا گوشت کھانا یہ سنت ہے، اور یہ مچھلی جو ہے یہ ایک تاریخی گوشت والا یہ چیز ہے۔ تو اگر گوشت آپ نے مچھلی کا دیکھا ہے یا کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت کے مال سے کچھ کھائے گا یا پیے گا، اپنی عورت کے مال سے کچھ کھائے گا یا پیے گا یا ملے گا آپ کو اگر خواب میں آپ نے کچھ دیکھا۔ اسی طرح آپ نے اگر ہرن کا گوشت دیکھا ہے خواب میں، ہرن کا گوشت بھی ماشاءاللہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑا اچھا اور معیاری ہوتا ہے۔ اگر کسی خوش نصیب نے خواب میں ہرن کا گوشت دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس قدر خوبصورت عورت سے مال حاصل ہوگا، جس قدر خواب میں خوبصورت ہرن دیکھے گا، ہرن کا گوشت دیکھے گا، اس قدر خوبصورت عورت سے مال حاصل کرے گا، مال ملے گا۔ اسی طرح ہم دور حاضر میں مرغی کا گوشت بہت زیادہ خریدتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور ہر گھر کی یہ ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جب بھی مہمان آتے ہیں تو ہم مرغی کا گوشت فوراً بازار سے لاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے خواب میں مرغی کا گوشت دیکھا ہے یا کھایا ہے، دونوں طرح کی یہ تعبیر ہوتی ہے۔ اگر کسی نے مرغی کا گوشت دیکھا یا کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ کنیز یا خادم کی طرف سے مال ملے گا۔ آپ کی کوئی کنیز ہے، کوئی خادمہ ہے، کوئی لونڈی ہے، یا آپ کا کوئی ملازم ہے، کوئی خادم ہے، اس کی طرف سے آپ کو مال ملے گا۔ یہ جتنے بھی ایسی تعبیریں ہیں ان میں سے کچھ تعبیر ایسی ہوتی ہیں گوشت کے متعلق کو وہ پریشان کن ہوتی ہیں، باقی زیادہ تر خواب میں جو گوشت دیکھا جاتا ہے ان کی اچھی تعبیریں ہوتی ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جب بھی آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں آپ ضرور کمنٹس بک میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنا جو خواب ہے وہ بیان کریں انشاءاللہ۔ اب جلدی انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتا دی جائے گی۔ کچھ عرصہ میں وہ نہیں بنا سکا ویڈیو، تھوڑا سا مصروف رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب انشاءاللہ آپ کے ہر خواب کی تعبیر کے متعلق آپ کو ایک اچھی ویڈیو کے ذریعے آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ میں سب کو ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب چینل حافظ عبدالغفور مصطفی میں خوش آمدید کہتا ہوں، جی آیا کو کہتا ہوں، اور میں آپ کو بہت دلی دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور پسند کیا میری ویڈیو کو۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہر برے خواب اور ہر برے وقت سے آپ کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔